السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ پوری دنیا میں، خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت سارے مرکز ایسے قائم کر دیے گئے ہیں، ایسے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں دماغی خلل کے مریضوں کو اور نفسیاتی مریضوں کو لایا جاتا ہے، اور وہاں سینٹرز کے مرکز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، ان مریضوں پر پڑھ کر کچھ پھونکتے ہیں، قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھ کر پھونکتے ہیں، اس کے بعد تشخیص کر لیتے ہیں، ڈائگنوسس کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص پر جن سوار ہو چکا ہے، فلانا شخص پہ سحر ہو چکا ہے، یا فلانا شخص کو نظر لگی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کیسے بتا دیتے ہیں؟ یہ کون سی ترکیب ہے، کون سا علم ہے کہ اس طرح ڈائگنوسس کیا جا سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پتہ چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ تکلیف محسوس کرتے تھے، بہت سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے تھے جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں معلوم کر سکتے تھے، نہیں معلوم ان کو ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ چکا ہے۔ 6 مہینے کے بعد 2 فرشتے نازل ہوئے آسمان سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر سحر ہوا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کیا، اور وہ کنویں میں جس میں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر زدہ بالوں کو پھینکا گیا تھا، چھپایا گیا تھا، ان بالوں کو نکالا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان سحر زدہ بالوں کو کھولا، تب آپ سحر سے آزاد ہوئے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ان کو پتہ نہ تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ لوگ ان مرکزوں میں بیٹھے ہوئے، ان سینٹرز میں بیٹھے ہوئے لوگ دوسروں کو متعلق بھی بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ہوا ہے۔ یہ کون سا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں؟ یہ لوگ کیسے بتا دیتے ہیں؟ کون سا علم ہے یہ؟ اس طرح کا علم بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کاہن ہیں، یہ لوگ کاہن ہیں، کاہن ان کو کہا جاتا ہے۔ کاہن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جو شخص غائب ہو گیا ہے وہ کب واپس آئے گا، کس سمت میں سفر کرنے سے فائدہ ہوگا، کون سا وہ مختلف ذریعہ اپنا کے بتا دیتے ہیں، یا کوئی یہ بیمار شخص اچھا ہوگا کہ مر جائے گا۔ یہ لوگ کاہن کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ کاہن ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ تم پہ جن سوار ہے، جو بتا دیتا ہے کہ تمہیں سحر ہو گیا ہے، جو بتا دیتا ہے کہ تمہیں نظر لگی ہے۔ یہ لوگ کاہن کے زمرے میں آتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کاہن کی باتوں کی تصدیق کی وہ میرے ذریعہ لائے ہوئے شریعت کا انکاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کاہن کی باتوں کی تصدیق کی اس نے میرے ذریعہ شریعت کو لائے ہوئے شریعت کا انکاری ہو گیا۔ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی سخت بات رسول اللہ نے کہی ہے، لیکن یہ لوگ کہانت کا اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو سینٹر قائم ہے، یہ تمام مرکز جو قائم ہے، ایک دم غلط ہے، بدعت ہے، ان کو فوراً بند ہونا چاہیے۔ کوئی ترکیب ایسا نہیں ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کے ذریعے آپ بتا سکیں کہ فلانا کو جن پکڑے ہوا ہے، فلانا پہ نظر ہو گیا ہے، فلانا پہ سحر ہو گیا ہے، فلانا پہ کسی قسم کا دوسری بیماری ہے۔ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ان تمام سینٹرز کو بند کیجئے، ان تمام سینٹر کو پورے دنیا میں بند ہو جانا چاہیے۔ یہ تمام لوگ کاہن ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں، تمام لوگ بدعتی ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔